حمد و ثنا اور توبہ و استغفار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص ایک دن میں 100 مرتبہ کہے اس کے گناہ سمندر کی جھاگ کے برابر بھی ہوں تو معاف ہو جاتے ہیں۔ سبحان اللہ و بحمدہ پاک ہے اللہ اپنی خوبیوں سمیت۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص ایک دفعہ کہتا ہے اس کے لیے جنت میں کھجور کا ایک درخت لگا دیا جاتا ہے۔ سبحان اللہ العظیم و بحمدہ پاک ہے اللہ عظمتوں والا اپنی تعریفوں کے ساتھ۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص ایک دفعہ کہتا ہے اس کے لیے جنت میں کھجور کا ایک درخت لگا دیا جاتا ہے۔ سبحان اللہ العظیم و بحمدہ پاک ہے اللہ عظمتوں والا اپنی تعریفوں کے ساتھ۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 2 کلمے زبان پر ہلکے پھلکے ہیں لیکن میزان میں انتہائی وزنی اور اللہ تعالیٰ کو از حد محبوب ہیں، اور وہ یہ ہیں، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم پاک ہے اللہ اپنی خوبیوں سمیت، پاک ہے اللہ بہت عظمت والا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں یہ کلمات کہوں تو مجھے یہ عمل ان تمام چیزوں سے زیادہ محبوب ہے، زیادہ محبوب ہے جن پر سورج طلوع ہوتا ہے۔ یہ کلمات کہنا ساری دنیا کی نعمتوں سے زیادہ محبوب ہے۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اللہ پاک ہے اور سب تعریف اللہ ہی کے لیے ہے، اور اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور اللہ سب سے بڑا ہے۔ باقیات صالحات یہ ہیں، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ۔ اللہ پاک ہے، سب تعریف اللہ ہی کے لیے ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اللہ سب سے بڑا ہے اور برائی سے بچنے کی ہمت ہے، نہ نیکی کرنے کی طاقت مگر اللہ ہی کی توفیق سے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 4 کلمات اللہ تعالیٰ کے ہاں سب سے زیادہ محبوب ہیں، ان میں سے جو بھی پہلے کہہ لیا جائے کوئی حرج نہیں۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اللہ پاک ہے، سب تعریف اللہ ہی کے لیے ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور اللہ سب سے بڑا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص 10 دفعہ یہ دعا پڑھے وہ اس شخص کی طرح ہوگا جس نے اولاد اسماعیل علیہ السلام میں سے 4 غلام آزاد کیے۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد هو علی کل شیء قدیر۔ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اسی کی بادشاہت ہے اور اسی کے لیے سب تعریف ہے، اور وہ ہر چیز پر کامل قدرت رکھتا ہے۔ حمد و ثنا اور توبہ و استغفار۔ ایک اعرابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا، کہنے لگا، مجھے کچھ کلام سکھائیں جو میں پڑھا کروں۔ آپ نے فرمایا، کہو، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ اللہ اکبر کبیرا والحمد للہ کثیرا وسبحان اللہ رب العالمین لا حول ولا قوة الا باللہ العزیز الحکیم۔ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اللہ سب سے بڑا ہے، بہت بڑا ہے، سب تعریف اللہ ہی کے لیے ہے، بہت زیادہ اور پاک ہے۔ اللہ جو ساری کائنات کا رب ہے، برائی سے بچنے کی ہمت ہے، نہ نیکی کرنے کی قوت مگر اللہ غالب اور حکمت والے کی توفیق سے۔ اعرابی کہنے لگا، یہ تو میرے رب کے لیے ہیں، میرے لیے کیا ہے؟ آپ نے فرمایا، تم کہو، اللہم اغفر لی وارحمنی وہدنی وارزقنی، اے اللہ مجھے معاف فرما، مجھ پر رحم فرما، مجھے ہدایت دے اور مجھے رزق دے۔ جب کوئی شخص مسلمان ہوتا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے نماز سکھاتے،
फिर इसे हुक्म फरमाते कि इन कलमात से दुआ किया करे, अल्लाहुम्म अगफिर ली वारहमनी वाहदिनी व आफिनी वारजुकनी। अल्लाह मुझे माफ़ फरमा, मुझ पर रहम फरमा, मुझे हिदायत दे, मुझे आफियत दे और मुझे रिज़्क दे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए अब्दुल्लाह बिन कीस, क्या मैं तुम्हें जन्नत के खजानों में से एक खजाने के बारे में ना बताऊं? मैंने अर्ज की, ए अल्लाह के रसूल सल्लम, क्यों नहीं? आपने फरमाया, तुम कहो ला हौला वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह। गुनाह से बचने की हिम्मत है, ना नीकी करने की ताकत, मगर अल्लाह ही की तौफीक से। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद गिरामी है कि सबसे अफजल दुआ है अल्हम्दुलिल्लाह, सब तारीफुल्लाह ही के लिए है, और सबसे अफजल जिक्र है ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई हकीकी माबूद नहीं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या तुम में से कोई शख्स रोजाना 1000 नीकियां करने से आजिज है? सहाबा ने अर्ज की, 1000 नीकियां कैसे? आपने फरमाया, वो 100 मरतबा सुबहान अल्लाह ही कहे, उसके लिए 1000 नीकियां लिख दी जाती हैं और इसके 1000 गुनाह मुटा दिए जाते हैं। सुबहान अल्लाह, अल्लाह पाक है।